السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اسلامک جنرل نالج ٹیم کی طرف سے کافی سارے انعامات کے اعلانات شو ہو رہے ہیں، جس میں سے میں 3 بڑی خوشخبریوں کے اعلانات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اسلامک جی کے ٹیم کی طرف سے آپ کو انعام کے طور پہ دیا جائے گا۔ سب سے بڑی خوشخبری اور انعام یہ ہے کہ آپ کو اب 20 روپیہ نہیں بلکہ 50 روپے کا اعلیٰ پوزیشن پرائز کے طور پہ انعام دیا جائے گا، جس کا کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ ہر 5 تاریخ، 10 تاریخ، 15 تاریخ، 20 اور 25، 30 تاریخ کو، یعنی ہر 5 دن کے بعد آپ کے جواب کاؤنٹ ہوں گے، اس میں جس نے سب سے زیادہ صحیح جواب دیا ہوگا اس سے اعلیٰ پوزیشن پرائز کے طور پہ 50 روپیہ دیا جائے گا، اور اگر بہت سے لوگ اس میں شامل ہوں گے تو پھر لاٹری کے حساب سے جو نمبر 1 پہ آئے گا انہیں پرائز دیا جائے گا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ اگر صحیح جواب نہیں بھی دے پاتے ہیں لیکن 5 دن کے اندر سب سے زیادہ آپ کی شمولیت، یعنی ہر ایک ویڈیوز میں آپ کا کمنٹ شامل رہتا ہے، تو آپ کو حوصلہ افزائی پرائز کے طور پہ، حوصلہ افزائی تحفے کے طور پہ آپ کو 25 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دوستوں کو اس کمپٹیشن میں شامل کرتے ہیں، 15 دوست کو اگر اس چینل کو سبسکرائب کرا کر اسکرین شاٹ واٹس ایپ گروپ اسلامک جنرل نالج یا ٹیلی گرام چینل پہ اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں یا کسی ایڈمن کے پاس بھیجتے ہیں، تو آپ کو مدد تحفے کے طور پہ آپ کو جو ہے 50 روپے کا انعام، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اگر آپ 10 اسکرین شاٹ دیتے تو 30 روپیہ، 5 اسکرین شاٹ دیتے تو 15، اور اگر 30 اسکرین شاٹ دیتے تو 100 روپیے تک آپ انعام جیت سکتے۔ یہ تینوں پرائز اس لیے نہیں رکھے گئے ہیں کہ آپ کو پیسہ دینا ہے یا پھر چینل پروموٹ کرانا، بلکہ پہلا پرائز آپ کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہے آن لائن ارننگ کھوجتے ہیں، تو یہیں پہ آپ کے لیے کچھ ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا حوصلہ بھی بڑھے۔ دوسرا پرائز اس لیے آپ کو دیا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم صحیح جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم کیوں محنت کریں، اس لیے آپ کو حوصلہ افزائی کے طور پہ دیا جا رہا ہے۔ تیسرا پرائز، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلامک نالج کو بڑھاوا دیں گے، اس لیے آپ کو دیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی آپ کو جواب نہیں بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، اور اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ بھی کچھ کتابیں شاید پڑھتے ہوں گے یا پھر کہیں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، اور پھر دوسرے دن آپ کو صحیح جواب مل جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب پچھلے سوال کا صحیح جواب پتہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا پچھلا سوال تھا کہ راتوں میں قربانی کرنا کیسا ہے، یعنی رات کے وقت اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی جائز ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بہت سی کتابوں میں مکروہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے بھائیوں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں اگر کوئی چیز اٹیچ ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز جو اٹیچ تھی وہ ہٹ جاتی ہے تو پھر حکم اس کا بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو احتلام ہوتا ہے، یعنی نائٹ فلو ہوتا ہے، تو آپ کے ناپاک ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ غسل کر لیتے ہیں اور اس چیز کو، جو گندگی ہے اس کو دور کر لیتے ہیں اور خود کو پاک کر لیتے ہیں، تو اب آپ کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا بلکہ آپ کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ جو چیز اٹیچ تھی جب وہ ہٹ گئی تو حکم جو ہے بدل گیا۔ اسی طرح سے رات میں قربانی کرنے کو مکروہ کیوں لکھا گیا تھا؟ وہ اس وجہ سے لکھا گیا تھا کہ اندھیرے میں ہو سکتا ہے کوئی رگ نہ کٹ پائے یا جانور بدک جائے، کوئی دقت ہو جائے، تو اصل میں رات میں قربانی کرنا مکروہ نہیں لکھا گیا تھا بلکہ اندھیرے میں قربانی کرنا مکروہ لکھا گیا، جو کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ لائٹ کا صحیح انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں غلطیاں ہو سکتی تھی، لیکن اب وہ چیز رہی نہیں، اب لائٹ کا صحیح انتظام رہتا ہے، اس وجہ سے وہ دقت دور ہو گئی، تو اب حکم بھی
بدل جائے گا۔ یعنی روشنی اگر صحیح ہو، لائٹ صحیح ہو تو پھر قربانی کرنے میں کوئی دقت نہیں، مکروہ والی کوئی بات نہیں بلکہ جائز ہے، لیکن ہاں دن میں کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے ونر حضرات مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا پوزیشن حاصل کیا ہے، ان کا نام ہے محمد حسنین رضا صاحب۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ایم ڈی غلام مصطفیٰ صاحب۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ایم ڈی نور عالم صاحب۔ فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ایم ڈی انور رضا اشرفی صاحب۔ ففتھ پوزیشن حاصل کرنے والے مدثر علی صاحب، اور چھٹا نمبر حاصل کرنے والے جمیل شاستری صاحب۔ ان تمام کو بہت بہت مبارکباد، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگوں نے حصہ لیا تمام کو بہت بہت مبارکباد۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی طرف۔ دوستو ہمارا آج کا سوال ہے کہ جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ یعنی پیدائش ہی سے اس کی سینگ نہیں جمی ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپشن اے ہے جائز ہے، آپشن بی ناجائز ہے، آپشن سی مکروہ ہے، آپشن ڈی مجھے معلوم کرنا ہے۔ تو فٹافٹ اپنا جواب یوٹیوب کمنٹ باکس میں دے، اور اپنا نمبر صرف آپ کو ایک بار دینا ہے، وہ 5 تاریخ کو دینا ہے۔ اسی دن تمام نمبروں کی لاٹری لگے گی، اگر زیادہ لوگ صحیح جواب دیں گے تو ان سب کا نام آئے گا لاٹری میں، اگر کم دیں گے تو ان کا آئے گا۔ لیکن کل ملا کر ہر 5 تاریخ کو، 10 تاریخ، 15، 20، 25، 30 کو 50 روپے کا اعلیٰ پوزیشن پرائز آپ کو دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ 25 روپے کا تو حوصلہ افزائی تحفہ پرائز دیا جائے گا۔